بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت جس کا نام مریم تھا۔ مریم کا شوہر انتقال کر چکا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے امجد کے ساتھ رہتی تھی۔ مریم کے شوہر کے انتقال کے بعد مختلف قسم کے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ مریم نے اپنے بیٹے امجد کو سرکاری اسکول سے میٹرک کروایا تھا۔ امجد کو کیونکہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ بڑی مشکل سے میٹرک میں پاس ہوا تھا۔ مریم میں مزید ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو آگے پڑھا سکے۔ مریم کے گھر میں امجد 10 سال بعد ہوا تھا، اس لیے مریم کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی اور اب اس میں کام کرنے کی ہمت نہ تھی۔ مریم نے امجد کو کہا، بیٹا کہیں کام تلاش کر لو، اب مجھ میں کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو امجد بولا، اچھا امی، اب بس دعا کیجئے مجھے جلد کام مل جائے۔ مریم بولی، انشاءاللہ بیٹا تم کو جلد کام مل جائے گا۔ امجد اب کام کی تلاش میں روز گھر سے چلا جاتا، لیکن امجد کو کوئی کام نہ ملتا۔ کام کی تلاش کرتے ہوئے امجد کی بہت سی لڑکوں سے دوستی ہو گئی اور وہ سب امجد کے دوست بن گئے تھے۔ امجد کی یہ سارے دوست آوارہ اور عیاش قسم کے تھے۔ امجد اب ہر روز اپنی امی کو یہی کہہ کر نکلتا تھا کہ امی میں کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ مریم جو اپنے بیٹے کے گھر سے نکلتے ہی اس کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتی تھی اور رو رو کر اپنے حبیب کے صدقے اپنی بیٹے کی خوشحالی، تندرستی اور اس کے کام کے لیے دعا کرتی تھی۔ مگر مریم یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے۔ جب بھی مریم کا بیٹا گھر سے نکلتا، وہ ان کے لیے سلامتی کی دعا مانگنا شروع کر دیتی۔ اب امجد 22 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن امجد صبح کا گیا ہوا تھا اور رات کا 12 بج گئی تھی، لیکن امجد اب تک گھر واپس نہ آیا تھا۔ مریم پریشان ہو گئی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، یا اللہ میرا بیٹا صحیح سلامت گھر واپس آ جائے۔ رات کا 12 بج چکے تھے، لیکن امجد ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو مریم رونے لگی تھی اور اپنے بیٹے کو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، امجد بیٹا گھر واپس آ جا، میرے بیٹے رات بہت ہو گئی ہے اور تیری ماں کو ڈر لگ رہا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ ان کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ اور آدھے گھنٹے بعد پھر امجد گھر واپس آ گیا تو ان کی امی بولی، امجد آج تو گھر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کیا کوئی کام مل گیا تھا؟ امجد بولا، امی میرے نصیبوں میں کام کہاں ہے، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی ہے۔ مریم بولا، امجد تم نے ایک بار سوچا بھی نہیں کہ میری ماں گھر میں اکیلی ہے، میں جلدی گھر چلا جاؤں۔ امجد بولا، امی اب صرف اکیلی ماں تھوڑی ہے جو گھر میں اکیلی تھی، میرے ساتھ میرے جتنے بھی دوست مووی دیکھنے گئے تھے سب کی ماں گھر میں اکیلی تھی۔ اچھا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ۔ مریم نے کہا، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ امجد نے کہا، کھا لینا تھا، میں نے تو آپ کو منع نہیں کیا تھا۔ مریم بولا، امجد کیسے باتیں کر رہے ہو بھلا، آج تک میں نے تمہارے بغیر کھانا کھا لی جو آج میں تمہارے بغیر کھا لیتی۔ امجد بولا، امی جلدی کھانا لاؤ اور زیادہ باتیں نہ کرو۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں بیٹا، سب لوگ تم کو اچھا نہیں بلکہ برا کہتے ہیں۔ اب تو سب لوگ کہنے لگے ہیں، وہ دیکھو امجد بدماش کی ماں جا رہی ہے۔ بیٹا تیرا باپ تو ایک شریف انسان تھا، تو پھر تو کیوں ایسا نکلا ہے؟ یہ غلط لوگوں میں بیٹھ کر تیری سوچ بھی غلط ہو گئی ہے۔ امجد بولا، امی کھانا دینا ہے تو دو اور اپنا یہ لیکچر جھاڑنا بند کرو ورنہ۔ تو مریم نے سنا تو پریشان ہو گئی، غصے میں بولی، ورنہ کیا کرے گا تو؟ جا آج میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، جب ساری رات بھوکا سوئے گا تو تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے۔ غلط لوگوں میں بیٹھ بیٹھ کر تیری سوچ بھی غلط ہوتی جا رہی ہے۔ تجھے تو اپنی ماں سے بھی بات کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ ماں سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ امجد کو اپنی ماں کی بات سن کر غصہ آ گیا اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس نافرمان نے اپنی پاؤں کا ایک جوتا اتارا اور اپنی ماں کو مارنے لگا اور مارتے مارتے اپنی امی کو گھر کے دروازے سے باہر کے گلی میں لے گیا، جہاں سب لوگ مریم کو اپنے بیٹے سے مار کھاتے دیکھ رہے تھے۔ مریم سب لوگوں کے سامنے تماشا بن گئی تھی۔ مریم تھی تو ایک عورت، وہ اپنے بیٹے کو کئی بار پیچھے کر چکی تھی، لیکن شاید اب اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو پیچھے دھکا دے کر سائڈ ہو جائے۔ پھر امجد نے ایک جوتا اپنی ماں کے منہ میں دے مارا تھا۔ مریم کو جوتا لگنے سے اس کے دل سے ایک آہ نکلی تھی اور وہ دل ہی دل میں
اپنے رب کو کچھ کہہ بیٹھی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو ایسا سبق سکھا اور ایسی سزا دے کہ یہ ساری زندگی روتا رہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہوں۔ پھر امجد گھر چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر کے سو گیا، اور مریم ایسے ہی گلیوں میں بھٹک رہی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے مریم کو کھانا بھی دیا، پر مریم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ 7 دن ہو گئے تھے۔ کھانا پینا نہ کھانے کی وجہ سے مریم بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی اور مریم اس دنیا سے کنج کر گئی تھی۔ لوگوں نے مریم کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے منو مٹی طرح دفنا دیا گیا تھا۔ دوسری طرف امجد کے پاؤں میں نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس کی پاؤں میں جو درد اٹھا کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہونے کی بجائے دن بہ دن سوجتا چلا گیا۔ امجد نے مختلف ڈاکٹروں اور شہروں کے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مگر کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ امجد کے پاؤں کا کیا مسئلہ ہے۔ پھر آخرکار ڈاکٹروں نے کہا کہ امجد کی پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ انگلیاں کاٹنے کے بعد پھر امجد نے شادی کر لی تھی۔ شادی کے چند کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ پھر امجد کا پاؤں سوج گیا اور اب اس سے کوئی کام بھی نہ ہوتا تھا۔ وہ اس کی بیوی سہرا کے گھر والوں کی مہربانی تھی کہ اس کے گھر کا خرچہ چل رہا تھا اور وہ ساتھ میں امجد کا علاج بھی کروا رہے تھے۔ امجد کا پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا، اب پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ بھی سوج گئی تھی اور اسی وجہ سے پھر اس کا پاؤں بھی کاٹنا پڑا تھا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد اس کی ٹانگ بھی کٹ گئی تھی۔ امجد کی بیوی سہرا، جو امجد سے کافی امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اس نے پھر دیکھا کہ امجد شادی کے بعد صرف بیمار ہی رہنے لگا ہے اور 5 سال ہو گئے ہیں اور میرے گھر والے ہی اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر سہرا نے سوچا کہ جب یہ 5 سالوں میں مجھے خوش نہ رہ سکا تو آنے والے وقت میں کیا خاک خوش رکھے گا۔ تو پھر اس نے امجد سے طلاق لے لی اور وہ امجد کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے تو امجد کو سہرا کے گھر والے کا سہارا تھا، لیکن اب اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ گلی کے کونے میں بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ اب وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ بھیک کے مانگے ہوئے پیسوں سے صرف وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اب اس کی دوسری ٹانگ اور پاؤں بھی سوج گئی تھے، جیسے پہلے والی ٹانگ اس کی سوج گئی تھی۔ پہلے تو وہ ایک ٹانگ کے سہارے چل بھی لیتا تھا، لیکن اب وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسی سڑک پر جہاں وہ بھیک مانگتا تھا، وہاں پر لیٹ کر بھیک مانگنے لگا۔ نہ جانے امجد کو کون سی بیماری لگ گئی تھی جس نے اس کے سارے جسم پر حملہ کر دیا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ آدمی امجد کے پاس سے گزرے۔ اس بزرگ کو سب لوگ صوفی صاحب کہتے تھے۔ امجد اس بزرگ کو کہنے لگا، میں اپنی غلطیوں کا سزا بھگت رہا ہوں، میری کوتاہیوں کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر امجد نے صوفی صاحب کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ اس بزرگ صوفی نے کہا، امجد، جو تم نے اپنی امی کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہ تم اسی کی سزا بھگت رہے ہو۔ امجد کہنے لگا، جی صوفی صاحب، اللہ نے میری سزا دنیا میں ہی ایسی دی ہے تو آخرت کی سزا نہ جانے کیسی ہوگی۔ شاید امجد کا اب آخری وقت آ گیا تھا۔ پھر امجد 5 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امجد کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ لوگوں کو اس کی بدبو آتی تھی، اس لیے جو لوگ اس کو بھیک بھی دیتے تھے دور سے ہی پیسے پھینک کر چلے جاتے تھے۔ اور پھر جب لوگوں نے امجد کا لاش دیکھا تو کسی نے بھی امجد کا جنازہ نہ پڑھایا تھا اور نہ ہی اسے دفنایا گیا تھا، بس کوے اور چیلوں نے ہی اس کا گوشت کھایا تھا۔ یہ تھی امجد کی زندگی، جس نے اپنی ماں کو جوتے مار کر دوزخ خرید لی تھی۔ امجد کو ایسی سزا ملی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر رہے تھے۔ اس لیے کبھی بھی ماں کے آگے اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی ماں کی نافرمانی کرنی چاہیے۔ ماں کی دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے اور بچوں کی زندگی بنا بھی دیتی ہے اور بگاڑ بھی دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ملیں گے ایک اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔